الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے وہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، براڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اسی رحمت کے بلبوتے پر آج ہم صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا فیما صلف او فی من کان قبلکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ اکثر بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تھے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ کہا کہ ایک آدمی ایسا تھا، اعطاہ اللہ مالا وولدا، پہلے لوگوں میں ایک آدمی ایسا تھا جس کو اللہ نے مال اور بچے دیے۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، آپ کے بچے بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں پراپرٹی، ویلتھ یہی اللہ کی نعمت؟ نہیں، آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہی بات نہیں۔ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةِ قَالَ لِبَنِي، اس آدمی کی جب موت آئی، مرنے کا وقت قریب آیا، اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، سکرات شروع ہو گئی کہ میں مر رہا ہوں۔ قال لبنی، سارے بیٹوں کو جمع کیا، ای اب کنت لکم، کہا کہ میں کیسا فادر تھا، میں تمہارے لیے، بچوں سے پوچھا کہ میں تمہارے پاس کیسا ابا تھا، کیسے میں نے تمہارے ساتھ ٹریٹ کیا، کیسے تربیت کی، کیسے تم کو پالا۔ قالوا خیر اب، تو سارے بچوں نے کہا کہ آپ بہت بیسٹ تھے، بہت اچھے باپ تھے، آپ بہت اچھا ہماری تربیت کی ہے، بہت اچھا پالے۔ قال فإنه لم يبتئر او لم يبتئس، باپ نے کہا کہ میں نے آخرت کا کچھ توشہ تیار نہیں کیا، آخرت کے لیے میرے پاس کوئی پریپریشن نہیں ہے، کوئی میرے پاس کام نہیں ہے، اچھے کام نہیں ہے۔ عند اللہ خیر، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے کوئی بہترین اجر میں نے ڈھونڈا ہو۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ہم سب بچوں کے لیے لٹا دیتے ہیں، جب آخرت میں جانے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ خالی رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کے نام پر وقف کر دیجیے، تھوڑا بہت وقف کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ کل بچے یہ کام نہ کر سکیں اور آپ خالی ہاتھ ہو جائیں۔ یہی بات انہوں نے کہی۔ وَإِن يَقْدِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ، اللہ تعالیٰ مجھے پالے گا تو مجھے عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ عذاب دے گا، تو کیا کرو؟ فَانظُرُوا إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، جب میں مر جاؤں، ابھی تو سکرات میں ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو، مجھے جلا دو۔ حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا، جب میں کوئلہ ہو جاؤں۔ کوئلہ، جو آپ سمجھتے ہیں کوئلہ کسے کہتے ہیں، جو آئرن باکس میں ڈالتے ہیں، یا تمل میں کری کہتے ہیں۔ کوئلہ ہو جاؤں، جل کر بالکل کالا سا کوئلہ ہو جاؤں، تو کیا کرو؟ فَاسْحَقُونِي، مجھے پاؤڈر بنا دو۔ او قال فَاسْحَقُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذَرُونِي فِيهَا، بہت تیز ہوا چلنے لگے کسی دن، تو اس ہوا میں میری راکھ کو اڑا دو، پہلے تو مجھے جلا دو، اور پھر مجھے پاؤڈر بنا دو، اور پھر بڑے ہوا میں اڑا دو۔ فقال نبی اللہ فأخذ مواثیقهم على ذلك، تو اس آدمی نے بچوں سے عہد بھی لیا۔ ایسا بچے کرتے نہیں کرتے معلوم نہیں، ایسا ہوتا ہے، باپ مرنے کے بعد بچے بھول جاتے ہیں، باپ کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، تو اس نے سارے بچوں سے پورا بات لے لیا، قسم عہد و پیمان لے لیا کہ ایسا ضرور کرو گے
کہتے ہیں ففعلوا، تو بچوں نے ایسے ہی کیا. ثم اذروه فی یوم عاصف، ایک بڑے تیز چلنے والی ہوا میں راکھ اڑا دیا. فقال اللہ عز وجل، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچا بندہ، آخرت کا جب وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچا تو کہتے ہیں کن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھڑا ہو جا. تو وہ پاؤڈر جو بن گیا تھا وہ انسان بن گیا. اللہ کے پاس کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہوا. قال اللہ اے عبدی ما حملک علی ان فعلت ما فعلت، اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا کہ تجھے جلایا جائے، پاؤڈر بنایا جائے، اڑایا جائے، ایسا تو نے کیوں کیا؟ قال مخافتک، کہا کہ اللہ تیرے ڈر سے، تیرا ڈر مجھے اتنا تھا کہ اگر میں ایسا آ گیا تو مجھے عذاب دے گا. تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایمان والا تھا. الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں کہی گئیں. کسی حدیث میں بتایا گیا کہ وہ نباش تھا، قبر کھود کر کفن چراتا تھا. بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ سے بہت ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرے گا اللہ میرے ساتھ. بعض نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا تھا کہ جو عمل کیا تھا وہ اس عمل کو ناکافی سمجھتا تھا، مجھے اور بہت عمل کرنا تھا. بہرکیف اللہ کے پاس جب پہنچا تو اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. او فرق من قال فما تلافاہ ان رحمہ عندها، اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان رحمہ عندها وقال مرۃ اخرى فما تلافاہ غیرها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اللہ نے یہ سن کر اس پر رحم فرما دیا، تو نے مجھ سے ڈر کر یہ کیا ہے تو اللہ نے رحم فرما دیا. یہ پوری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ بڑا عظمت والا ہے. وہ پاؤڈر کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا. نمبر 3، آخرت کا دن آنے والا ہے جس دن ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حساب آسان فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.